اردو ناول اباقہ قسط نمبر 70۔ ان کو یہ سب کچھ خواب لگ رہا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی۔ سلطان جلال ان کے درمیان سے اٹھ چکا تھا۔ وہ ان کی دنیا میں ہوا کے ایک بے نام جھونکے کی طرح آیا تھا اور جھونکے کی طرح چلا گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ 3-4 روز پہلے بغداد کا ایک نامی گرامی مجرم، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ معاوضہ وصول کر کے 300 افراد کو قتل کر چکا ہے، پناہ کے لیے کالی وادی میں پہنچا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 5 ساتھی بھی تھے۔ اب یہ تمام افراد وادی سے غائب تھے۔ سلطان جلال کے خوابگاہ میں ایک جوتا بھی ملا تھا۔ یہ بغدادی جوتا انہی لوگوں کا ثابت ہوا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ حملہ کرنے والے سلطان پر وار کرنے کے بعد اس کے جسم کو اٹھا کر لے گئے، لیکن یہ جوتا ثابت کرتا تھا کہ سلطان نے نہ صرف ان کی مزاحمت کی تھی بلکہ شدید گھائل ہونے کے باوجود ان کا تعاقب کیا تھا۔ بہرحال وادی کے قرب و جوار میں کہیں سلطان یا حملہ آوروں کا سراغ نہیں ملا تھا۔ ان اونچے اونچے ٹیلوں اور دشوار گزار گھاٹیوں میں چند افراد تو درکنار، پورا لشکر نگاہوں سے اوجھل ہو سکتا تھا۔ ایک بات طے تھی کہ سلطان جلال کا پھول بغداد سے آنے والی ہوا میں مرجھا چکا تھا۔ اس المناک حادثے کے کچھ دیر بعد تک تو اباقہ وادی میں نظر آیا تھا، پھر اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ دوپہر کے وقت راجی خاتون نے اس کی تلاش میں آدمی بھی دوڑائے، لیکن وادی میں یا وادی سے باہر اس کا سراغ نہیں ملا۔ کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ سلطان کی خونالود مسیری کے پاس خاموش بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گر رہے تھے۔ کچھ نے کہا کہ وہ کسی بچے کی طرح گلی میں روتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک عمر رسیدہ شخص نے بتایا کہ اس کے ہاتھ میں ایک خونالود چادر تھی اور وہ گھوڑے پر سوار مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، کسی کو درست معلوم نہیں تھا کہ اباقہ کہاں ہے۔ فضا میں ایک ماتمی خاموشی رچی ہوئی تھی۔ جس جگہ اباقہ کی شادی کا جشن برپا ہونا تھا، رنگ و نور کا سیلاب امڑنا تھا اور قہقہے گونجنے تھے، وہ جگہ قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھی۔ لگتا تھا ہر بے جان شے بھی اس غم میں شریک ہے اور آنسو بہا رہی ہے، اور جب بے جان اشیاء کا یہ حال تھا تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ ان لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی جو سلطان کے دم سے جیتے تھے؟ اور سب سے بڑھ کر اس دلہن پر کیا گزر رہی ہوگی جسے سلطان اپنے ہاتھ سے پالکی میں بٹھانا چاہتا تھا؟ ہاں، کالی وادی میں دکھوں کی یورش تھی اور تاریکیوں کا راج تھا۔ کوئی 1 ماہ بعد کی بات ہے۔ بغداد میں قصر خلد کے قریب ایک شاندار عمارت میں امیر موسیٰ اپنے 2 مہمانوں کے ساتھ موجود تھا۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا، لیکن بغداد ابھی پوری طرح سویا نہیں تھا۔ قریبی راستے پر کبھی کسی گھوڑے کی اور کبھی گھوڑا گاڑی کے گزرنے کی آواز آ جاتی تھی۔ امیر موسیٰ کے مکان کی یہ نشست گاہ قیمتی قالینوں اور غالیچوں سے سجی ہوئی تھی۔ چاندی کی ایک منقش تپائی پر سراہی رکھی تھی۔ ایک خوبصورت لونڈی ساقی گری کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ امیر موسیٰ نہیں پیتا تھا، لیکن دوستوں کے لیے انتظام اس کے ہاں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ اس کے مہمانوں میں ایک امیر نصیر تھا اور دوسرا بغداد کے ناظم کا بھتیجا۔ تینوں عشاء کے بعد سے مسلسل داد عیش دے رہے تھے، ساتھ ساتھ وہ گفتگو بھی کر رہے تھے، گھوڑوں سے لے کر چوگان تک اور چوگان سے لے کر عورتوں تک، ہر موضوع زیر بحث تھا۔ لیکن ان دلچسپ موضوعات میں
کبھی کبھی ایک سنگین موضوع بھی شامل ہو جاتا تھا، اور یہ موضوع تھا مغربی بغداد میں اوپر تلے ہونے والی وارداتوں کا مجرم یا مجرمان ابھی تک گرفتار نہ ہو سکے تھے۔ پہلی واردات آج سے کوئی 1 ہفتہ قبل ہوئی تھی۔ وزیر اعظم کے عبداللہ نامی ایک مشیر کو رات میں سوتے ہوئے انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کا سر تن سے جدا تھا اور سینے پر خنجر کے کم و بیش 10 گھاؤ تھے۔ صرف 2 روز بعد کوتوالے شہر کے بھائی اور اس کی بیوی کو اس وقت مار دیا گیا جب وہ رات گئے ایک شادی سے شرکت کر کے واپس آ رہے تھے۔ جس گھوڑا گاڑی میں وہ آ رہے تھے وہ بعد ازاں شہر سے باہر گھنے درختوں میں پائی گئی۔ گاڑی بان کا بھی کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ پھر ایک سرکاری افسر کے گھر میں گھس کر کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ خوش قسمتی سے وہ شخص گھر پر نہیں تھا اور بچ گیا۔ چوتھی واردات سب سے سنگین تھی اور اس نے لوگوں میں خوف و ہراس کی لہر دوڑا دی تھی۔ قاتل جو اس واردات میں یقینی طور پر ایک شخص تھا، دن دہاڑے ایک تفریحی بجرے میں داخل ہو گیا۔ جمعہ کی شام یہ بجرا دجلہ میں تیر رہا تھا۔ شہر کا ایک دولت مند تاجر احتشام الدین، جسے دربار خلافت میں رسائی حاصل تھی، ایک خوبصورت رقاصہ کے ساتھ اس بجرے میں موجود تھا۔ دونوں رنگرلیوں میں مصروف تھے کہ عبرتناک موت نے انہیں آ لیا۔ انہیں اپنی برہنگی چھپانے کی بھی مہلت نہ ملی۔ قاتل نے ان دونوں کے سینے چھلنی کر کے ان کے سر تن سے جدا کر دیے۔ یہاں تک کہ اس نے کشتی بان کو بھی نہیں چھوڑا۔ اس کی سربریدہ لاش کشتی کے اگلے حصے میں اس وقت ملی جب کشتی خود بخود پانی پر چکراتی کنارے آ لگی۔ ان سب باتوں میں ایک بات مشترک تھی، تمام مقتول با اثر لوگ تھے اور حکومت کے منصب دار بھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان وارداتوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خوف کا اثر ابھی زیادہ تر اسی طبقے میں تھا۔ قصر خلد، جس کے قرب و جوار میں وزراء، امراء اور مصاحبین کی رہائش گاہیں تھی، سرے شام ہی مسلح پہرے دار محو گشت ہو جاتے۔ دوسری احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی گئی تھی۔ بے شمار جرائم پیشہ افراد کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے پچھلے 3-4 روز سے کوئی نئی واردات کی خبر نہیں آئی تھی، پھر بھی لوگوں کو خوف اپنی جگہ برقرار تھا۔ امیر موسیٰ کے یہ دونوں مہمان دریا کے مشرقی کنارے پر رہتے تھے۔ قریباً 1.5 کوس کا راستہ تھا۔ امیر موسیٰ نے انہیں کہا کہ رات کافی گزر چکی ہے، اگر وہ یہیں قیام کرنا چاہیں تو خادماؤں سے کہہ کر ان کے سونے کا انتظام کر دیتا ہے۔ لیکن وہ دونوں واپس جانے پر مصر تھے۔ موسیٰ نے دبے لفظوں میں انہیں محتاط رہنے کی ہدایت کی اور اپنا ایک محافظ بھی ان کے ساتھ کر دیا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ بیرونی دروازے پر کھڑا ان کی بگی کو سڑک کی طرف جاتے دیکھ رہا تھا۔ دل میں یوں ہی عجیب عجیب وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ اس نے اپنے سامنے گھر کے تمام دروازے بند کروائے اور خوابگاہ میں آ گیا۔ آنے والے لمحوں سے وہ بالکل بے خبر تھا۔ آج گرمی کچھ زیادہ ہی تھی۔ اسے کسل مندی سی محسوس ہوئی۔ اس نے سوچا کہ سونے سے پہلے ایک دفعہ نہا لے تو نیند اچھی آئے گی۔ خوابگاہ کے ساتھ ہی حمام تھا، نہایت صاف ستھرا حمام۔ دیواروں اور فرش پر دیدہ زیب اینٹیں جڑی تھی۔ ایک جانب چھوٹا سا حوض بنا ہوا تھا۔ اس حوض کے اوپر 2 نلکے تھے، ایک گرم اور دوسرا ٹھنڈا۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ کھوٹی سے کوئی 3 عدد بے داغ صافیاں لٹک رہی تھی۔ بغداد کے لوگ نہانے میں بہت اہتمام کرتے تھے۔ سستے سے سستے حمام میں بھی خوشبودار بے داغ صافیوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ عموماً 3 صافیاں ہوتی تھی۔ ایک نہاتے وقت دھوتی کی طرح لپیٹی جاتی، دوسری جسم پوچھنے کے کام آتی اور تیسری نہانے کے بعد باندھی جاتی تھی۔ امیر موسیٰ نے کپڑے اتار کر صافی باندھی اور سرد پانی کا نل کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ دفتن اسے احساس ہوا کہ اس حمام میں وہ اکیلا نہیں۔
یہ خیال انتہائی لرزہ خیز تھا۔ اس نے بے اختیار گھوم کر دیکھا۔ دائیں طرف نیم تاریک کونے میں اسے ایک حویلہ نظر آیا۔ پھر اس حویلے میں حرکت پیدا ہوئی۔ لمبے بالوں اور میلے کچیلے چہرے والا وہ کوئی جنگلی شخص تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ امیر موسیٰ کے حلق سے فلک شگاف چیخ برآمد ہوتی، وہ جنگلی لبکا اور اس نے موسیٰ کو اپنی آہنی گرفت میں لے لیا۔ اس کا مضبوط ہاتھ موسیٰ کے ہونٹوں پر تھا۔ موسیٰ کے ذہن میں اس وقت یہ خیال لبکا کہ وہ اس خونی شخص کی گرفت میں ہے جس کے خوف نے لوگوں کو جکڑا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ کیا سینکڑوں ہزاروں لوگوں میں سے واقعی وہ اس قاتل کے شکنجے میں آ گیا ہے؟ پھر خنجر کی دھار اسے اپنے حلق پر محسوس ہوئی اور اچانک اسے اندازہ ہوا کہ اس کی گردن کٹ چکی ہے۔ شاہ رگ سے اچھلنے والا خون سامنے لٹکی بے داغ صافیوں پر گل بوٹے بنا رہا تھا۔ یہ خون اور کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ اسی کا خون تھا۔ اس کے کانوں نے اپنے حلق سے نکلنے والی خرخراہٹ سنی اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اگلے روز صبح کے وقت امیر موسیٰ کی لاش حمام میں پائی گئی۔ اس کا کٹا ہوا سر اس کے پاؤں میں پڑا تھا۔ پورے حمام میں اس وقت خون کے چھینٹے تھے۔ اس قتل نے قصر خل اور ارد گرد کے علاقوں میں کوہرام مچا دیا۔ امیر موسیٰ دربار خلافت کی ایک جانی پہچانی شخصیت اور وزیر اعظم کا معتمد ساتھی تھا۔ اس کا قتل اور ایسی دیدہ دلیری سے امیر موسیٰ کی محل نما عمارت کے چاروں طرف پہرا تھا۔ عمارت کے اندر بھی خادم اور محافظ موجود تھے۔ اس کے باوجود خونی شخص حمام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ قتل کرنے کے بعد وہ جس ہوشیاری سے آیا تھا اسی ہوشیاری سے واپس نکل گیا تھا۔ بعض لوگ ان وارداتوں کو پراسرار رنگ دے رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کو صدقہ و خیرات دینے اور وظیفے وظائف کا مشورہ دے رہے تھے۔ ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور دوسری طرف سینکڑوں میل دور سرزمین روس وحشی منگولوں کے گھوڑوں تلے لرز رہی تھی۔ سن 1235 کے شروع میں منگول فوج یورپ کا انتہائی مغربی خطہ تسخیر کرنے کے لیے جمع کی گئی تھی۔ مشہور منگول سپہ سالار سوبدائی بہادر اس مہم کی قیادت کر رہا تھا۔ چنگیز خان کے حرامی بیٹے جوجی کا بیٹا باتو خان بھی مغربی دشت سے سوبدائی بہادر کے ساتھ شریک ہو گیا۔ راستے میں بلغاریوں اور قبچاکیوں کو اطاعت پر مجبور کرتے ہوئے منگول روس کے اہم شہروں میں پہنچ گئے۔ سوبدائی بہادر نے انتہائی دانشمندی کا ثبوت دیتے ہوئے سخت برف باری سے قبل روسیوں کو مقابل کوچ نہیں کیا۔ یہ کوچ دسمبر سن 1237 کو ہوا۔ کھلے ہوئے دشت کو چھوڑ کر پہلے شمال مشرق کے بڑے بڑے روسی شہروں کی طرف پیش قدمی کی گئی۔ حالانکہ گھنے جنگلوں والے علاقے منگولوں کی پسندیدہ شکارگاہیں نہیں تھے۔ دراصل سوبدائی بہادر چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ روسی اپنے محفوظ مقامات کو مزید محفوظ بنا لیں، انہیں زیر نگی کر لیا جائے۔ اس جانب وسط سرما میں یلغار سے ایک فائدہ بھی تھا کہ یک بستہ دریاؤں کو عبور کرنا آسان تھا۔ اس زمانے میں روسیوں کو ان کی یلغار کی توقع بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ منگولوں کو معلوم تھا کہ روسی اپنے 24 فصیلوں والے شہروں میں غلے اور گوشت کے ذخیروں کے ساتھ جمع ہیں تاکہ اطمینان سے سردیاں کاٹ سکیں، اور یہ سردیاں ان کے لیے عذاب الہی کی صورت میں آ رہی تھی۔ جیسے برفانی تودہ آہستہ آہستہ پہاڑ سے سرکتا ہے، اس طرح منگول لشکر دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نوب گورد کے روسی راہیوں نے اپنے صحیفے میں لکھا ہے، اس سال گرمیوں میں دکھائی دینے والی ایک آسمانی نشانی نے لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ اگست کی 3 تاریخ کو سورج پر ایک خاص نشان نمایاں ہوا۔ اس نشان کی صورت یہ تھی کہ سورج کی مغربی جانب تاریکی سی تھی اور سورج ایسا نظر آتا تھا جیسے 5ویں تاریخ کا چاند
اس سورج گرہن کے ساتھ سرحدی علاقوں میں تاتاریوں کی مار دھاڑ اور ظلم و ستم کی خبریں بھی آ رہی تھی۔ روسیوں کو ابھی پوری طرح خطرے کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن ان کے ذہنوں میں ایک طرح کی تشویش ضرور پائی جا رہی تھی۔ منگول فوجیں جمے و دریاؤں کو عبور کرتی ہوئی شمال کی جانب بڑھی اور اپنے آگے آگے قاصد بھیجے کہ رومی قوم منگولوں کے خاقان کے سامنے سر جھکا دے اور خراج ادا کرے۔ سب سے پہلے یہ قاصد معروف شہر ریاضان کے رئیسوں کے پاس پہنچے۔ یہ ایک عورت اور دو مرد تھے۔ عورت بدشکل تھی اور اس کی چال ڈھال مردوں والی تھی۔ اس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ جادوگرنی تھی۔ ان قاصدوں نے شہر کے روساؤں کو صوبدائی بہادر کا پیغام دیتے ہوئے کہا، ہمیں ہر چیز کا 10واں حصہ بطور خراج دو۔ 10% آدمی، 10% رئیس، 10% عورتیں، 10% گھوڑے، ہر چیز کا 1 عشر ہمارے خاقان کے سامنے سر جھکا دیے جائیں اور اس کی اطاعت اختیار کی جائے۔ شہر کے رئیسوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ منگول قاصد اپنے گستاخانہ پیغام کے ساتھ آئے ہیں تو انہوں نے انہیں ریاضان شہر کی فصیل کے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ باہر جا کر ان سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ جب تک اس فصیل کے اندر ایک شخص بھی زندہ ہے تم شہر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہاں، جب ہم ختم ہو جائیں گے تو ہر شے تمہاری ملکیت ہوگی۔ منگول قاصدوں نے یہ جواب سن کر برے برے منہ بنائے اور واپس لوٹ گئے۔ روسیوں پر اب یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ وحشی منگول کسی بھی وقت ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ شہر کے تمام رئیس اور صاحب الرائے افراد سر جوڑ کر بیٹھے۔ ارد گرد کے حاکموں سے مدد کی درخواست کے لیے قاصد دوڑائے گئے۔ ریاضان کا رئیس اعظم ایک زیرک اور دور اندیش شخص تھا۔ وہ جانتا تھا روس کا طول و عرض منگولوں کے سیلاب بے اما کی زد میں آنے والا ہے۔ انہیں روکنے کے لیے صرف بہادری ہی نہیں، حکمت عملی کی بھی ضرورت ہوگی۔ اس نے نہایت غور و خوض کے بعد اپنے مشیروں کے سامنے ایک منصوبہ پیش کیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں منگولوں کی جنگی حکمت عملی سے آگاہ ہونے کے لیے ایسے جنگجو افراد کی خدمات حاصل ہونی چاہیے جو منگولوں کے ساتھ لڑ چکے ہوں لیکن اب دل و جان سے ان کے دشمن ہوں۔ منگولوں کے اہم باغی سردار بھی ہمارے لیے گراں قدر ثابت ہو سکتے ہیں۔ رئیس اعظم کی اس تجویز پر خوب غور و خوض کیا گیا اور بالآخر اسے قابل عمل جانا گیا۔ ایک بوڑھے منگول سردار کی مدد سے جو قراقرم کا ماتوب ہو کر ریاضان میں پناہ گزین تھا، کچھ افراد کی فہرست تیار کی گئی۔ اس فہرست کو ایک خفیہ دستاویز کی شکل دے کر ایک نہایت ہوشیار روسی سالار کے حوالے کیا گیا اور اسے ہدایت کی گئی کہ یہ افراد جہاں جہاں اور جس حالت میں بھی ہوں ان سے رابطہ قائم کیا جائے اور انہیں فردن فردن روس کے روسا کا یہ پیغام پہنچایا جائے۔ روسی سالار مائیکل کو دی جانے والی اس فہرست میں ایک نام سردار یورک اور ایک نام سردار اباقا بھی تھا۔ ناقابل فراموش حادثے کے بعد اباقا کو وادی میں گھوم ہوئے 5 ہفتے گزر گئے تو سردار یورک اور سلیمان نے واپسی کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ گمان غالب یہی تھا کہ اباقا نے عراق کا رخ کیا ہوگا۔ سلطان کی جان سے کھیلنے والے بغداد سے آئے تھے اور اب بغداد ہی اباقا کی منزل ہو سکتا تھا۔ سفر کی تیاری کے بعد ایک روز سردار یورک نے راجی خاتون سے واپسی کی اجازت مانگی۔ راجی خاتون انہیں وادی میں روکنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس جہنم زار میں مستقل طور پر رہنا کوئی خوشگوار تجربہ نہیں۔ آخر کچھ پسو پیش کے بعد اس نے انہیں اجازت دے دی۔ اسی رات ایک المناک واقعہ پیش آیا۔ وہ ایک تاریک رات تھی۔ نبیلہ اور مارینہ شاہی مہمان خانے کے زنانے میں موجود تھی۔ نبیلہ اور مارینہ ایک ہی خوابگاہ میں سوتی تھی، بلکہ عام طور پر وہ ایک ہی پلنگ پر سوتی رہتی تھی،
نبیلہ ڈاکوؤں کو قاتلوں کے اس بستی میں خاص طور پر بہت خوفزدہ نظر آتی تھی۔ اس رات بھی دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں لیٹی تھیں۔ دالان میں 3 کنیزیں سو رہی تھی۔ دروازے کے باہر چوبدار موجود تھا۔ دونوں خاموش لیٹی تھی، ایک دوسرے کو بتا رہی تھی کہ سو رہی ہے، در حقیقت دونوں جاگ رہی تھی، اپنی اپنی جگہ اس غم کو محسوس کر رہی تھی جو سلطان جلال اور اباقہ انہیں دے گئے تھے۔ دفتن کمرے کی عقبی کھڑکی دھماکے سے کھلی اور 2 نقاب پوش اندر گھس آئے۔ نبیلہ چیخ کے ساتھ ہی مارینہ بھی اٹھ گئی۔ ایک نقاب پوش نے لپک کر نبیلہ کے سر پر کوئی وزنی چیز ماری۔ وہ تیورا کر گری لیکن بے ہوش نہیں ہوئی۔ دونوں نقاب پوشوں نے اسے بے ہوش جان کر مارینہ کو دبوچ لیا۔ مارینہ نے دیوار پر آویزہ تلوار تک پہنچنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ ایک گرانڈیل نقاب پوش نے جھپٹ کر اسے کندھے پر ڈال لیا۔ نبیلہ چیخ کر اس نقاب پوش کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ دوسرے نقاب پوش نے اس کے سر پر ایک اور ضرب لگائی۔ نبیلہ دروازے تک اس کے ٹانگوں کے ساتھ گھسٹتی چلی گئی، پھر بے دم ہو کر گر پڑی۔ دالان میں تینوں کنیزیں دیوار سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایک نقاب پوش ان کے سر پر ننگی تلوار لیے کھڑا تھا۔ مارینہ کے منہ پر ایک نقاب پوش کا ہاتھ تھا۔ اس کی چیخیں سینے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ عین دروازے پر ایک بند گھوڑا گاڑی کھڑی تھی۔ مارینہ کو اس میں ڈال دیا گیا۔ گھوڑا گاڑی روانہ ہوئی اور چند ناہموار راستوں سے گزر کر ایک جگہ رک گئی۔ یہاں 3 نقاب پوش گھوڑوں پر سوار موجود تھے۔ مارینہ کو گھوڑا گاڑی سے نکالا گیا اور ایک گھڑ سوار نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ مارینہ نے دیکھا وہ وادی سے باہر آ چکی تھی۔ اس کا منہ اب ایک کپڑے سے بند کر دیا گیا تھا، تاہم اگر یہ بندش بھی نہ ہوتی تو یہاں اس کی چیخوں پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ گھوڑوں کو ایڑ لگی اور وہ سرپٹ دوڑنے لگے۔ کوئی 4تھائی منزل پر یہ سفر جاری رہا، پھر ہانپتے ہوئے گھوڑے دشوار گزار ٹیلوں میں رک گئے۔ مارینہ کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے۔ ایک نقاب پوش نے دوسرے 2 نقاب پوشوں کو پاس بلایا، پھر لباس میں سے ایک تھیلی نکال کر انہیں دی اور وہ سلام کر کے چلے گئے۔ نقاب پوش نے مارینہ کو گھوڑے سے اتارا اور دھکا دے کر اسے سنگلاخ زمین پر گرا دیا۔ اس نے نقاب ہٹائی۔ وہ توتم خان تھا۔ اس کے چہرے پر صفاقی نظر آ رہی تھی۔ آنکھیں اندھیرے میں کسی درندے کی طرح روشن تھی۔ وہ پھنکارا، بدذات عورت، میں نے تجھ سے محبت کی، تجھے عزت دینی چاہی، تیرا احترام کیا، لیکن تو نے ثابت کیا کہ تو اس عزت و احترام کے قابل نہ تھی، نہ ہی تو اس کے لائق تھی کہ تجھ سے محبت کی جاتی۔ تو نے اپنا عہد توڑا، اپنی قسم بھلائی اور اس جنگلی کے ساتھ شادی کو تیار ہو گئی، لیکن تقدیر نے پھر تجھے میرے بس میں دے دیا ہے۔ مارینہ کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ وہ روحانسی آواز میں بولی، مجھے معاف کر دو توتم خان، میں مجبور ہو گئی تھی، تمہیں تمہاری محبت کا واسطہ، میری بات پر یقین کرو۔ توتم خان غرایا، مت نام لو محبت کا، مجھے نفرت ہے تم سے، شدید نفرت۔ مارینہ نے بے بسی سے ارد گرد دیکھا۔ چاروں طرف تاریکی تھی، گھمبیر تاریکی۔ ایسی ہی تاریکی مارینہ کے ذہن پر چھا رہی تھی۔ توتم خان وحشیانہ انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مارینہ التجا آمیز لہجے میں بولی، توتم خان، میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ توتم خان چند قدم چل کر آگے آیا، مارینہ کے سر پر پہنچ کر جھکا، پھر اس کا بھرپور تھپڑ مارینہ کے گال پر پڑا۔ رات کے سناٹے میں دور تک اس تھپڑ کی آواز گونجی۔
مارینہ گھوم کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گہری تاریکی چھا رہی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن کے دھند سے اباقہ کا چہرہ نمودار ہوا۔ اس نے سوچا کیا یہ ممکن ہے کہ کہیں سے اباقہ گھوڑا دوڑاتا ہوا آئے اور اسے اس عذاب سے بچا لے جائے۔ پھر سلطان جلال کی نورانی شبیہ اس کی آنکھوں کے سامنے آئی۔ آہ سلطان جلال، اس نے بڑے درد کے ساتھ سوچا، آپ بھی مجھے بے آسرا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس تاریک ویرانے میں کون بچانے آئے گا مجھے؟ کوئی نہیں، ہاں کوئی نہیں۔ یہ سب خیالی باتیں ہیں۔ انسان کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ بدترین حالات میں بھی اس کی آس بندھی رہتی ہے۔ وہ سوچتا ہے شاید یہ ہو جائے، شاید وہ ہو جائے۔ پھانسی پانے والا بھی اس وقت تک اپنی زندگی سے مایوس نہیں ہوتا جب تک اس کے پاؤں کے نیچے سے تختہ نہیں نکلتا۔ چند لمحوں کے اندر اندر بے شمار خیالات مارینہ کے ذہن سے گزر گئے۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے سوچا یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید توتم خان کو مجھ پر رحم آ جائے، شاید کوئی بھولا بھٹکا راہی ادھر آ نکلے، شاید کوئی موذی جانور توتم خان کو ڈس لے، یا شاید کوئی پتھر لڑک کر اس پر آ گرے۔ لیکن کچھ نہیں ہوا۔ توتم خان کی وحشیانہ نظریں اس پر مرکوز رہی۔ اس کے چہرے کی خباثت بڑھتی چلی گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مارینہ کے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ پھر تاریکی سسک اٹھی۔ آسمان شبرم رونے لگا اور غم سے سنگلاخ زمین کا کلیجہ پھٹ گیا۔ دیر بعد جب توتم خان اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا تو مارینہ اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی۔ وہ سکتے کے عالم میں زمین پر پڑی تھی۔ توتم خان نے گھوڑے سے لٹکے ہوئے چرمی تھیلے سے ایک بوتل نکالی۔ شیشے کی یہ چھوٹی سی بوتل لے کر وہ مارینہ کے سر پر پہنچ گیا۔ اس کے حویلے سے ایک کرخت آواز برآمد ہوئی اور ٹیلوں میں گونجتی چلی گئی۔ بے وفا عورت، آج میں تیرے چہرے کو اتنا حسین بنا دوں گا کہ کوئی بھی اس کے حسن کی تاب نہ لا سکے گا۔ جدھر سے تو گزرے گی لوگ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیں گے۔ مارینہ نے چیخنا چاہا لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو ہی خشک نہیں ہوئے تھے۔ چیخیں بھی اس کی حلق سے روٹ گئی تھی۔ وہ لرزہ پلکوں سے توتم خان کے ہاتھ میں دبی بوتل کی طرف دیکھتی رہی۔ توتم خان نے بوتل کا ڈھکن کھولا۔ وہ اس پر جھکا اور ایک سیال اچھل کر مارینہ کے چہرے پر آ گرا۔ ہاں، یہ تیزاب ہی تھا۔ مارینہ کربناک انداز میں چیخی، پھر درد سے بے تاب ہو کر کھڑی ہو گئی۔ توتم خان کے قہقہے فلک شگاف تھے۔ ان قہقہوں کی جلن بھی تیزاب سے کچھ کم نہیں تھی۔ مارینہ اپنے چہرے کا حشر دیکھنا چاہتی تھی لیکن اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ ہاں، وہ اپنی گردن سے لٹکے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ جلے ہوئے بالوں کی بو بھی محسوس کر سکتی تھی۔ یہ شواہد اسے بتا رہے تھے کہ وہ ایک کریہ عورت کا روپ دھار چکی ہے۔ اس سے لگا جیسے آسمان پر چمکتے ستارے اس کی حالت پر مسکرا رہے ہیں۔ تاریک ٹیلے اس کی طرف پشت کیے کھڑے ہیں تاکہ ان کی نظر اس کے مکروہ چہرے پر نہ پڑ سکے۔ درد و کرب سے بے چین ہو کر مارینہ نے اپنے ہونٹ دانتوں میں دبانے چاہے لیکن اسے معلوم ہوا کہ اب اس کے چہرے پر ہونٹ نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ اس کے سینے سے ایک پردرد چیخ بلند ہوئی اور وہ دیوانہ وار ٹیلوں کی طرف بھاگ نکلی۔ ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی اباقہ جب اسے اس حالت میں دیکھے گا تو اس پر کیا گزر جائے گی، اس کے چہرے پر کیسی حیرت نظر آئے گی۔ پھر یہ حیرت ایک نفرت میں ڈھل جائے گی، نفرت جس میں ہلکا ہلکا خوف بھی شامل ہوگا۔ نفرت اور خوف کا یہ ملا جلا تاثر کس قدر اذیت ناک ہوگا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ مارینہ نے بھاگتے بھاگتے سوچا میرے محبوب کے چہرے پر یہ تاثر کبھی نہیں آئے گا۔ میں اس کی نظروں میں ویسی ہی حسین رہوں گی جیسی کبھی تھی۔
وہ میرا یہ چہرہ کبھی نہیں دیکھے گا۔ میں زندگی کی سرحد پار کر جاؤں گی، زمین کی گہرائی میں چھپ جاؤں گی۔ پھر اس کے کانوں میں سلطان جلال کے الفاظ گونجے، زندگی کیسی بھی ہو مارینا، قدرت کا انمول عطیہ ہے۔ کسی وقت یہ الفاظ اسے بہت پرمعنی لگتے تھے، سیدھے اس کے دل میں اتر گئے تھے، لیکن آج ان الفاظ نے بھی اپنے اثر سے بچھڑ کر خودکشی کر لی تھی۔ آج یہ الفاظ مردہ محسوس ہو رہے تھے۔ مارینا اندھا دھند بھاگتی ایک بلند ٹیلے پر چڑھ گئی۔ دور نیچے ابھی تک توتم خاں کے فاتحانہ قہقہے گونج رہے تھے۔ مارینا نے نیچے انجانی گہرائیوں کی طرف دیکھا، پھر اس کی زبان پر اباقا کا نام آیا اور وہ نشیب میں کود پڑی۔